باقی رہندی ہے اور اولاد دعا کرتی رہندی ہے، استغفار کرتی رہندی ہے۔ اگر اولاد دی اچھی تربیت کیتی ہوئے تو پھر کی ہوئے گا کہ اولاد نماز پڑھے گی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ بخش دیو میرے والدین کو۔ اگر اولاد نیک ہوئے گی پھر دعا کرے گی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مینوں بھی اپنا فرما بردار رکھیا جے اور میری اولاد نو بھی فرما بردار رکھیا جے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مینوں بھی اپنی اطاعت قائم رکھیا جے، مینوں بھی اپنا فرما بردار بنایا جے اور میری اولاد نو بھی اپنا مطیع اور فرما بردار رکھیا جے۔ اس واسطے اپنی اولاد واسطے بھی اسی دعا کرنی کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنایا جے، اور اولاد جدو نیک ہوئے گی پھر ہی اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے گی، پھر ہی فائدہ ہوئے گا۔ اگر اولاد نیک نہیں ہوئے گی، اولاد جناب بدکار ہوئے گی، وہ والدین واسطے صدقہ جاریہ نہیں بن سکے گی۔ ادھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ من اولاد عطا فرمایا جے، من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ نیک اولاد عطا فرمایا جے، نیک اور صالح اولاد عطا فرمایا جے۔ رب العالمین دے کولوں دعا فرماؤنا اللہ ساڈے ساریاں دیاں اولاداں نو نیک بنا دیوے، نیک بنا دیوے، نیک بنا دیوے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ، نبی پاک تے درود پڑھ دے ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان فوت ہو گئے، انسان دنیا تو چلا گیا ہے، او دی موت دا وقت آ گیا، انسان فوت ہو گیا نا۔ نبی پاک نے فرمایا اذا مات الانسان، انسان دنیا تے آیا ہے، او چاہے آلہ ہے چاہے ادنا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا تو انہیں چلے جانا ہے۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا ہے، اس دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، اللہ دے نبی آئے، اللہ دے رسول آئے، جناب اعلیٰ بادشاہ آئے، سارے دے سارے اس دنیا تو چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ اس کائنات کے اندر جناب دیکھو نا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے قلعے بنائے، اور قلعے جناب اس زمین تے نشانیاں باقی رہ گئیاں۔ دیکھو نا جناب بڑے بڑے قلعے موجود نے مگر بادشاہ موجود نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ویبقى اگر باقی رہے گا ذو الجلال والاکرام۔
العالمین دا نام باقی رہے گا، رب العالمین دا چہرہ باقی رہے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثہ، انسان دنیا تو چلا گیا ہے او دی جناب اعمال دی کتاب نو بند کر دیتا گیا ہے۔ انسان دنیا دے اندر زندہ ہے نا، رب العالمین نے انہوں زندگی بڑا انمول تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اس دنیا دے اندر رہ کے اچھے اعمال کر لے، اپنے رب نو راضی کر لینا، نیکیاں کر لے، اعمال صالحہ کر لینا، مگر جدو جناب انسان دی زندگی ختم ہو گئی، انسان دیاں سانساں ختم ہو گئی نا، انسان اپنے رب دے کول چلا گیا، اعمال دی کتاب نو بند کر دیتا گیا نا، مگر نبی پاک نے فرمایا انقطع عملہ الا من ثلاثہ، نبی پاک نے فرمایا مگر تین کم ایسے نے، تین چیزیں ایسیاں نے کہ مرن تو بعد بھی او دا اجر و ثواب ملدا رہندا ہے۔ اللہ وہ تین چیزاں کیڑیاں نے؟ نبی پاک نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، الا من صدقۃ جاریہ، نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ صدقہ جاری ہے، اے جناب پانی دا اہتمام کر دیندا ہے، لوگ او دے تو پانی پیندے نہیں دینے نا، پانی استعمال کرتے رہندے نے، نبی پاک نے فرمایا دنیا تو چلا گیا، اے جناب اینو برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ نبی پاک نے فرمایا بندہ دنیا تو چلا گیا، انہیں جناب مسجد نو تعمیر کروا گیا ہے، مسجد بنوا گیا نا، فرمایا مرن تو بعد انہوں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرے نمبر سے نبی پاک نے فرمایا او علم ینتفع به، او علم قرآن و حدیث دا علم لوگوں نے سکھا گیا ہے، کوئی نبی پاک دی حدیث سنا گیا ہے نا، وہ جناب بندے نے سن لی، وہ بندے نے سن لی جناب وہ دیتے عمل پیرا ہو گیا، وہ عمل کرنے لگ گیا، جب تک وہ عمل وہ دیتے کرتا رہے گا انہوں اجر و ثواب ہے ملتا رہے گا۔ وہ جناب مدارس دی اندر علماء قرآن اکرام جناب قرآن پڑھا رہے نے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے نے، اور جب تک لوگ آگے طالب علم انہوں پڑھتے رہن گے، وہ دیتے عمل کرتے رہن گے، اور انہوں سکھان والے نو برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا او والد او ولد صالح او ولد صالح یدعو له، نبی پاک نے فرمایا تیسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرے نمبر تے نیک اولاد، نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وہ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اسی اج اولاد دی اچھی تربیت کریں گے نا، میرے بیٹا اذان ہو رہی ہے، اذان دا احترام کرنا ہے، اذان دا احترام کرنا ہے۔ اسی کی دیکھنے جناب مارکیٹا دے اندر بازاراں دے اندر جناب اذان ہو رہی ہے اور جناب بڑے ہی زوردار باتاں شروع ہو جاندیاں نے، شور و غل شروع ہو جاندا ہے، اپنیاں لمبیاں چوڑیاں باتاں شروع ہو جاندیاں، اذان دا کوئی احترام نہیں۔ کائنات دے لوگ اسی اس واسطے اپنی اولاد نو بچپن تو ہی احترام سکھاواں گے کہ بیٹا اذان ہو رہی ہے، اسی جناب خاموشی دے نال اذان نو سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے اور قرآن سننا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، اولاد جدو اچھے اعمال کر دیئے، نیکیاں کر دیئے، والد نو والدین نو برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ دی اندر موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ فوت ہو گیا، جنت کے اندر چلا گیا نا، رب العالمین نے او دا مقام بڑھا دیتا، او دا جناب درجہ اور بڑھا دیتا گیا نا۔ وہ سوال کر دے کہ اللہ اے منو مقام کیوں ملے ہے، اے منو درجہ کیوں مل گیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین فرماتے نے کہ تیری اولاد نے، تیرے بیٹے نے تیرے واسطے استغفار کی تھی۔ سبحان اللہ، تیری اولاد نے تیرے واسطے نہ دعا منگی ہے،
تیرے واسطے دعا کی تھی اور او دی وجہ تو رب العالمین نے تیرا مقام اور بڑھا دیتا ہے، تینوں مقام عطا کر دیتا، تیرا درجہ بڑھا دیتا۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، کراچی دی اندر ایک جناب لڑکی دی لاش ملتی ایک فلیٹ دے اندر، ایک فلیٹ دے اندر لڑکی دی جناب گلی سڑی لاش ملی۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اسی اگر اپنی اولاد دی اچھی تربیت کریں گے اور الگ ہو کے اپنے والدین تو اس فلیٹ دے اندر جناب زندگی گزار رہی ہے، وہ اداکارہ وہ کس طرح اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ عورت واسطے حکم کیے کہ اپنے گھر دے اندر قرار پکڑے نا، اپنے گھر دے اندر رہنا، پرسکون دے اندر، پرسکون ماحول دے اندر اپنے گھر دے اندر قرار پکڑے نا۔ اے عورت نو حکم دیتا گیا ہے۔ اور جناب اداکارہ جدوں غیر محرم لوگوں دے نال جناب ڈرامے بنائے گی، فلماں بنائے گی، او اولاد او والدین واسطے صدقہ جاریہ نہیں بن سکے گی۔ نبی پاک نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہی صدقہ جاریہ بنے گی، جڑی نمازاں پڑھتی ہوئے گی، اپنے والدین واسطے استغفار کرتی ہوئے گی۔ ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی اپنی اولاد دے نال جناب بڑا ہی پیار کرنے ہیں، بڑی ہی محبت کرنے ہیں، اور اپنی اولاد دی محبت دے اندر جناب بعض لوگ حلال اور حرام دے اندر تمیز کرنا جناب چھوڑ جاندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ کائنات لوگوں اے جڑا مال دنیا دی زینت ہے، اسی دنیا دے اندر جو کچھ بھی جناب بنا لیے، جناب فراڈ کر کر کے، جھوٹ بول بول کے اسی جناب بلڈنگاں بنا لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا سب کچھ دنیا دی زینت ہے، اے دنیا دے سب کچھ رہ جانا ہے۔ فرمایا المال والبنون، اے جناب بیٹے بھی دنیا دی ہی زینت نے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ باقی رہنے والی کیڑی چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا والباقیات الصالحات، اے انسان تیرا اخلاص ہی باقی رہے گا، تیریاں جناب نمازہ ہی باقی رہنے والیاں نے، اے جناب تیریاں نمازہ ہی باقی رہنے والیاں، تیرے نیک اعمال ہی باقی رہنے والے نے۔ فرمایا والباقیات الصالحات، اولاد دی خاطر فراڈ کرنا چھوڑ دیو، اولاد دی خاطر جھوٹ بولنا چھوڑ دیو نا۔ اور قیامت دا دن ہوئے گا نا، اے جناب جیڑی اولاد واسطے فراڈ کر کر کے بڑی بڑیاں کوٹھیاں بنا لیاں، زمین تے جائیداداں بنا لیاں، اللہ پاک نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جناب دنیا کے اندر رہ کے نا اسی جناب بڑا کچھ بنا لیا غیر قانونی طریقے دے نال، پھر کی ہوئے گا؟ یہی جناب اولاد جدے نال اسی اتنا پیار کرنے ہیں، جھوٹ بول بول کے دنیا کا مال اکٹھا کر دے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جناب بندہ دوڑ لگا دے گا، فرار ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی دے کولوں دوڑ جائے گا، اپنے بھائی نو دیکھ لے گا تے جناب دور ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ بندہ اپنی اولاد تو بھی دور ہو جائے گا،
اللہ اکبر، کیوں نہ ہے کہ حلال دا لقمہ اپنی اولاد دے منہ دے اندر ڈالیا جائے، وہ عبادت بن جائے گا۔ سوشل میڈیا تے ایک خبر وائرل ہوئی، واللہ عالم، دیکھیا گیا ایک جناب باپ، وہ دی لاش جناب بستر تے ریزہ ریزہ ہو گئی، وہ دی جناب کہانی اور واقعہ لکھیا گیا، لکھنے والے لکھتے نے اے جناب اے او آفیسر اعلیٰ مقام تے جدو جناب اپنی ڈیوٹی دے اندر جناب ایک کال کرتا ہے، ہر چیز جناب حاضر ہو جایا کر دی ہے، اولاد نو اپنی بڑی ہی ناز اور نخرے دے نال پالیا، اعلیٰ قسم دے کھانے ہر قسم دیاں جناب سہولتاں فراہم کیتیاں، مگر ہویا کی اولاد نو پڑھایا، اولاد نو لکھایا، ہویا کی جناب اے اولاد بیرون ملک چلے گی اپنی بیویاں دے نال، اپنی بچیاں دے نال، اے جناب والد بیمار ہو گیا، ایک گھر دے اندر ایک کمرے دے اندر بستر تے پہ آئے، ایک نوکر مقرر کر دیتا گیا جنہی ان دی حفاظت واسے، نوکر کو چیز لین واسے باہر بازار دے اندر جاندہ ہے، او دا ایکسیڈنٹ ہویا، او فوت ہو گیا، ایک گھر دے اندر کمرے دے اندر اکیلا ہی اے جناب باپ جنہیں بڑے ہی ناز اور نخری دے نال اولاد نو پالے ہے، اولاد موقع تے موجود نہیں تے اے جناب لاش جڑی ریزہ ریزہ ہو جاندی ہے، گل سڑ گئی نا، اور جناب کی فائدہ ہویا دنیا کے اندر، جھوٹ بول کے فراڈ کر کے اولاد نو تے پالے ہیں، ناز نخرے پورے کیتے نے، مگر اولاد نو ایک آیت نہیں سنائی، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اب سن تے آندے نال اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَإِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو رب العالمین دی عبادت کرنی ہے، اللہ پاک حکم دے رہے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اپنے رب دی عبادت کرنی ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، دوسرے نمبر تے رب العالمین نے والدین دی جناب حکم دی اور انہاں دی خدمت دی تلقین کر دی تھی، الا وایاہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین دی تابعداری کرنی ہے، اے جناب دین دا علم اپنے بچیاں نو نہیں سکھایا، قرآن دی آیات اور ترجمہ نہیں پڑھایا، او دا نتیجہ کی نکل دے، او دا جناب نتیجہ اے نکل دے کہ باپ بستر تے سسکیاں لے رہے آئے، سسکیاں لیندے ہیں، اس دنیا تو رخصت ہو گیا نا، مگر اولاد موقع تے موجود نہیں، اولاد خدمتہ نہیں کر سکی نا، اللہ پاک نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور والدین بڑھے موجود ہونا اور جناب والد یا والدہ ماں موجود ہوئے، دونوں دے اندر کوئی یا دونوں یا ایک موجود ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اینیاں خدمتاں کرنیاں نے، انہاں پیار کرنا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اُفِّن، آئے ہائے اُفِّن وَلَا تَنْغَرْهُمَا، انہاں دے کو اُفِّ نہیں کرنے ہیں، اُفِّن وَلَا تَنْغَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جو تو بھی بولنا نا بڑے ہی پیار اور احسن انداز دینا جناب والدین نے گفتگو کرنی ہے، کائنات جو لوگوں ذرا غور کرنا کہ اولاد سب نو پیاری ہویا کر دی ہے، سب نو پیاری ہویا کر دی ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رب العالمین نے جدوں بیٹا عطا فرمایا ہے، نبی پاک نے او دا نام ابراہیم رکھے ہے، اپنے جد امجد ابراہیم اپنے باپ دے نام تو نام رکھے ہے، ابراہیم نام رکھے ہے، نبی پاک او دے نال بڑا ہی پیار کر دینے، بڑی محبت کر دینے، آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام اپنے بیٹے دے نال بڑا ہی پیار کر دے، بڑی محبت کر دے، آقا علیہ السلام ایک دن چند صحابہ دے نال گئے نے، حضرت ابراہیم چھوٹی جی عمر دے اندر رب
العالمین کی طرفوں بلاوا آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، رب العالمین کی طرفوں بلاوا آ گیا۔ رب العالمین دی مرضیاں نے نبی پاک نے انج اٹھایا تھا تے اٹھایا تے اپنے سینے نال لگایا تے ابراہیم اپنی آخری ساواں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں مبارک اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ ایک باپ دی محبت کس طرح ہویا کر دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ ابراہیم دیاں آخری ساواں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکھاں چوں آنسو بہا رہے۔ آپ نے فرمایا ابراہیم تیری جدائی دا بڑا ہی غم ہے، مگر اسی اپنی زبان دے اندر کوئی لفظ نہیں بولتے۔ رب العالمین دی جناب ناراضگی دا ڈر ہے نا، اسی دن ہی سورج گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے سمجھیا کہ جناب نبی دا بیٹا نا بڑا اعلیٰ مقام رکھدا ہے، اس واسطے جناب سورج گرہن لگ گیا۔ نبی پاک مسجد دے اندر آئے، نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو کسی دے دنیا دے آن دے نال دنیا دے جان دی وجہ تو اے سورج اور چاند گرہن نہیں کھاندے، اے رب العالمین دی نشانیاں نے۔ اے رب العالمین جدوں چاند انہاں نوں گرہن لگا دینا، اللہ اللہ اللہ، اس واسطے کائنات دے لوگو اسی جنہ بھی اپنی اولاد دے نال پیار کریے، محبت کریے اور انہاں دی تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک دن ایسا ہویا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جناب چھوٹی جی عمر دی اندر وہ صدقے دی کھجوراں پئیاں نے، انہوں نے ایک کھجور پکڑی اور اپنے منہ دے اندر ڈال لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کخ عربی دے اندر آپ نے فرمایا کھجور نکال دے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن آل اہل بیت آل محمد دے صدقہ رب العالمین نے حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اسی کوئی ایسا کام بچے دے اندر دیکھیے جرا صحیح نہیں، انہوں منع کرنا نبی پاک دی سنت ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ نو بھی بچا لو، اپنے آپ نو بھی بچا لو، اپنے آپ نو بھی بچا لو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ نو بھی بچا لو، واہلیکم نارا، اور اپنی اولاد نو بھی اپنی اہل و عیال نو بھی اس اگ دے کولوں بچا لو جس اگ دا جناب ایندھن پتھر بھی بن جان کے اور لوگ بھی بن جان گے۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ اس اولاد